وہ قرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ وہ قرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اسی سے ہوتی ہیں سب طے منازل ہائے عرفانی۔ حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے اس عزیز اور محبوب مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ کے جلسہ پیام انسانیت و جلسہ دستار فضیلت میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ ماشاءاللہ اس جلسے کا شہرہ بڑے دور دور تک، بہت سے لوگ مجھ سے فون سے بات کرتے رہے، پوچھتے رہے کہ آپ لکھیم پور آ رہے ہیں، لکھیم پور آ رہے ہیں۔ حالانکہ میں تو بہت جگہ جاتا ہوں، لیکن اتنا کسی نے نہیں پوچھا جتنا لکھیم پور والوں نے پوچھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان حضرات کی قدردانی کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اور بھی بہت دور دور سے لوگ ملنے کی نیت سے آئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں مولانا مشتاق صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دے کر اتنے حضرات سے، اتنے علماء سے اور اتنے بزرگوں سے ملنے کا حسین موقع نصیب فرمایا۔ اور یہ انہوں نے فون کیا کہ میں مشتاق بول رہا ہوں، تو میں نے کہا میں خود آپ کا بہت مشتاق ہوں۔ آج 20 بچوں کی دستار بندی ہے اور یہ مدرسوں کی خدمات کا حسین موقع اور مدرسے کی خدمت کا بہترین نمونہ آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ دوستو، وقت بہت کم ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں۔ سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے، بہت مختصر وقت میرے سامنے ہے، لیکن میں اس مختصر وقت میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے تو یہ جلسہ مدرسے کا ہے اور چپے چپے پر مدرسوں کے جلسے ہو رہے ہیں، دستار بندی ہو رہی ہے۔ کسی مدرسے میں 20، کسی میں 25، کسی میں 30، کسی میں 100، کسی میں 200۔ اتنی دستار بندی، اتنی دستار بندی، اتنی پگڑیاں بندھ رہی ہیں کہ باطل طاقتیں نیم جاں ہو رہی ہیں، باطل طاقتیں خطرے میں ان کا وجود۔ وہ یہ سوچتی ہیں ہم مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، طرح طرح کے منصوبے بناتے ہیں، اور ہماری سازشیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اور وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دوستو، ہم یہ کہتے ہیں ہمارے لیے جتنی چیزیں مفید ہیں انہیں میں تمہاری سازشیں بھی ہیں۔ تمہاری سازشوں سے ہمارا کچھ بگڑتا نہیں ہے، تمہاری جو ترکیبیں ہوتی ہیں اور تم جو ہمارے خلاف تحریکیں چلاتے ہو اس سے الحمدللہ ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے کھاد جب زیادہ بدبودار ہوتی ہے تو گلاب کے پھول میں خوشبو زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح سے تمہاری سازشیں جب خطرناک ہوتی ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے دین و مذہب میں قوت اور طاقت بڑھتی چلی جاتی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں دعا کی تھی، آج میں وہ خصوصی دعا حضور کی سنا رہا ہوں۔ عرفات کے میدان میں دعا اس کائنات میں سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے، مقبولیت کی سب سے اہم جگہ عرفات کا میدان ہے، اس میں ہما شما کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بڑے ہی عاجزی اور انکساری اور تواضع کے ساتھ اللہ کی طرف بے پناہ مائل ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ میری امت قیامت تک باقی رہے، کوئی ظالم، کوئی خونخوار، کوئی سرکش، کوئی سازشی میری امت کو ختم نہ کر سکے۔ یہ دعا مانگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوستو، دعا مقبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنا دی، فرشتے بھیج کر حضور کو مطلع فرما دیا میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے۔ تو دوستو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہے
تو میں اس مقبول دعا کے بلبوتے پر کہتا ہوں، اس دنیا میں، اس عالم میں، اس ملک میں کوئی رہے یا نہ رہے، ہم تو انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے، ہم تو انشاءاللہ قیامت تک رہیں۔ ہمارے سر پر دعا ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارا دین کوئی کچا دین نہیں ہے، سچا دین ہے، بڑا مضبوط دین ہے، بڑا مستحکم دین ہے، اور ہزاروں آدھیاں آتی رہیں اور جتنی شدید آدھی آتی رہی ہے وہی ہمارا درخت اور تناور ہوتا چلا جاتا ہے اور مضبوط ہوتا چلا جاتا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ نے اپنی مائے ناز کتاب تاریخ دعوت و عظیمت میں لکھے، بغداد پر حملہ کر دیا جو اسلامی حکومت کا پائے تخت تھا، سلطان وقت کو قتل کر دیا، 18 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا، جتنی مسجدیں تھی سب کو شہید کر دیا، مدرسے ختم ہو گئے، خانقاہیں ختم ہو گئی، اور بڑے بڑے کتب خانے تھے، سب کتب خانوں کو جلا کر ان کی خاک کو دریا دجلہ میں ڈال دیا۔ پوری دنیا یہودیت اور نصرانیت، کفر و شرک بہت جشن منا رہی تھی کہ ہم نے مرکز اسلام میں حملہ کر دیا، خلیفہ کو قتل کر دیا، پائے تخت کو برباد کر کے رکھ دیا، ساری مسجدیں، سارے مدرسے، سارے خانقاہیں سب ختم کر دی۔ لیکن دوستو ان کی خوشی عارضی رہی۔ یہ تاتاری جنہوں نے مسجدیں، مدرسے کو توڑا تھا، انہی تاتاریوں کا پوتا مسلمان ہو گیا، انہی تاتاریوں کا پوتا مسلمان ہو گیا۔ دادا نے جہاں جہاں مسجدیں گرائی تھیں پوتا نے سب بنوا دیا، ساری مسجدیں، سارے مدرسے، رہا کتب خانہ وہ جل گیا، اس کا کیا علاج ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت میں پھر ایسے علماء پیدا کر دیے جنہوں نے اسی طرح کی کتابیں دوبارہ لکھ دی، اور دوستو اسلام تازہ دم رہا۔ علامہ اقبال اسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو دوستو یہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام فنا ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام فنا کے گھاٹ اترنے اور زوال پذیری کے لیے نہیں آیا، اسلام دن بدن مرتا چلا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف تہلک امت، وہ امت کیسے ہلاک ہوگی؟ انا اولها و مہدی اوسطها و عیسیٰ آخرها، وہ امت کیسے ختم ہوگی جس کے شروع میں میں ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جس کے شروع میں میں ہوں، حضور سے ہماری یہ امت شروع ہوئی ہے، اور بیچ میں مہدی ہیں اور آخر میں عیسیٰ ہیں۔ دوستو ابھی تو شروع ہی کا فیض چل رہا ہے، ابھی تو مہدی اور آنے والے ہیں، عیسیٰ اور آنے والے ہیں، مہدی آئیں گے، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، سارے فتنے ختم ہو چکے ہوں گے، کوئی ایک فتنہ بھی باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ، عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے آ کر دجال کو قتل کر دیں گے، اور کوئی دنیا میں فتنہ نہیں رہے گا، اسلام کے خلاف سازش نہیں رہے گا، اسلام ہی اسلام ہوگا۔ دوستو آپ دیکھیے، یہ یہودی اور نصرانی دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں۔ آج یہودیوں کے پاس دماغ اور پیسہ بہت زیادہ ہے، عیسائیوں کے پاس تعداد ہے اور مادیت ہے، قوت ہے، ایٹم بم ہے، دنیا کے تباہ و برباد کرنے کے آلات ہیں، روپیے خزانے کی بھرمار ہے۔ لیکن دوستو اتنا روپیہ، اتنی سازشیں، اتنا دماغ رکھ کر کیا کرو گے؟ ایک یہودی بھی پوری دنیا یہودیت میں توریت کا حافظ نہیں ہے، توریت کا حافظ نہیں ہے۔ ایک عیسائی، ان کے سینکڑوں ملک ہیں، ان کے بے پناہ وسائل ہیں، مادیت عروج پر ہے ان کی، اور دماغ بڑا ہائی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک عیسائی بھی انجیل کا حافظ نہیں ہے۔ تو دوستو یہ لوگ جو اپنے مذہب کی کتابوں کا جن میں ایک بھی حافظ نہیں ہے، وہ اس مذہب کو کیسے ختم کر سکتے ہیں جس مذہب کے مذہبی کتابوں کے لاکھوں حافظ موجود ہیں؟